غسل میں تین چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، اور سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ: غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے، پھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر اور پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ جائے اور پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا طریقہ کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے۔ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پیر دھوئے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے، اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کلی کر لے۔ اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے، غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر کے سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اور اگر بغیر بال کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بال کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو لے۔ انگوٹھی، چھلے وغیرہ بہتر ہے کہ اتار کر غسل کرے، البتہ اگر انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو انہیں خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔ اسی طرح خواتین نتھ اور بالیوں کو خوب ہلائیں، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔